لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ کوئی عالمہ اور لڑکی اپنے ہونے والے شوہر سے کیا ملاقات کر سکتی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے دوست سے کیا فیس ٹو فیس کلام کر سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ جہاں تک شادی سے پہلے جو منگیتر ہیں ان سے گفتگو کرنے کی، ان سے بات کرنے کی جہاں تک بات ہے، تو اس میں چاہے عالمہ ہو چاہے عالمہ نہ ہو، غیر عالمہ ہو، دونوں کے لیے برابر مسئلہ ہے۔ اس میں عالمہ کے لیے الگ، غیر عالمہ عورت کے لیے الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو شادی سے پہلے اپنے منگیتر سے ملنا، بات چیت کرنا کس حد تک درست ہے، آئیے توجہ کے ساتھ آپ سماعت کیجئے۔ جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ اپنے ہونے والے شوہر کے دوست سے فیس ٹو فیس بات کرنے کا، تو اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے، چاہے عالمہ ہو چاہے غیر عالمہ ہو، کسی کے لیے بھی اپنے ہونے والے شوہر کے دوست سے بائی فیس بھی یا فون پر بھی بات کرنے کی ہرگز بالکل بھی اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ عموماً لوگ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم ان کے دوست کے ذریعے اپنے شوہر کی تفتیش کریں گے، ہونے والے شوہر کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کسی کی یوں ٹوہ نہیں لگا سکتے، کسی کی یوں جستجو نہیں کر سکتے۔ کوئی ضروری ہے کہ آپ کے ہونے والے شوہر کا دوست جو ہے وہ 100% سچ ہی بتائے گا؟ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بظاہر دوست ہوتے ہیں لیکن آستین کے سانپ ہوتے ہیں، دوست بن کر نقصان پہنچاتے ہیں، یہ ہوتا ہے ایسا۔ وہ سچی پکی مکمل اچھی دوستی آج کل تو اللہ کرم فرمائے کسی کو مل جائے تو اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے ہونے والے شوہر کے دوست سے بات کر کے اپنے شوہر کی راز لیں گے، اپنے شوہر کی تفتیش کریں گے یا ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، تو یقین مانیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کا دوست آپ کو 100% صحیح بات ہی بتائے۔ لہٰذا اس لیے اگر 100% صحیح بات بتائے بھی نا، تب بھی شرعاً اجازت نہیں ہے، آپ ان سے بات نہیں کر سکتی ہیں۔ اب رہا منگیتر کا، جن سے شادی ہونی ہے ان سے بات چیت کرنے کا، تو آئیے شرعی حکم آپ ملاحظہ کیجئے۔ جس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو، پیغام نکاح بھیجنے سے پہلے اس کو کسی ہیلے بہانے سے دیکھنا یا کسی معتبر عورت کے ذریعے دکھوا لینا یہ جائز ہے۔ غور کیجئے، یعنی مرد بھی اس عورت کو جس سے شادی ہونی ہے اس کو ہیلے بہانے سے دیکھے گا، اس کی اجازت ہے، یا پھر کسی معتبر عورت کے ذریعے وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اگر آپ، چونکہ سوال مجھ سے اسلامی بہن نے پوچھی ہے، تو یہ اگر اپنے ہونے والے شوہر سے ملنا چاہتی ہے تو دیکھنا چاہتے کہ دیکھنا ہے تو کسی معتبر خاندان کی عورت کو لے کر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، بیٹھ کے لمبی بات چیت کی اجازت نہیں ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح لڑکے کو بھی دیکھنا جائز ہے۔ اس دیکھنے میں دونوں کی یہی نیت ہو کہ حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو، کہ یہ بقائے محبت کا ذریعہ ہے، یعنی محبت کو باقی رکھنے کا ذریعہ، دیکھ لینے سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ خیال رہے کہ اس دیکھنے میں دونوں میں تنہائی نہ ہو۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے میں دونوں تنہا نہیں ہو سکتے، دونوں اکیلے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ دونوں نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اور اجنبی مرد و عورت میں تنہائی اور خلوت یہ حرام ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ عورت جب لڑکی ملے دیکھنے کے لیے اپنے شوہر کو ہونے والے، تو مکمل باپردہ ہو، صرف اس کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھنا جائز ہے، اس کے بال، کلائی، کان، گلا وغیرہ اعضائے ستر کھلے نہ ہوں۔ لڑکی جب جائے اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے تو اپنے چہرے اور ہاتھ کے پنجے کے علاوہ پورا بدن اس کا چھپا ہو، اس کا بھی لحاظ رکھے۔ ان اعضاء کی طرف نظر کرنا، ستر عورت والی اعضاء کی طرف نظر کرنا مرد کے لیے حرام ہے، اور ان اعضاء میں سے کسی عضو کو چھپائے بغیر عورت کا اس مرد کے سامنے آنا یہ بھی حرام ہے۔ جب اس عورت کے ساتھ صرف تنہائی اور خلوت حرام ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے ملنا یہ بھی حرام، گھومنا پھرنا یہ بھی حرام، چھونا، ملاقاتیں کرنا، بلا ضرورت فون پر باتیں کرنا تو حرام در حرام شیطانی کام اور سراسر گناہ ہے۔ یہ سب مغربی تہذیب و تمدن اور اغیار کی بے حیائی ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد فرمایا ہے
کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ظاہر ہو، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نکاح سے پہلے مرد کے لیے عورت کو کسی ہیلے بہانے سے دیکھنے کی اجازت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دینے لگے تو اگر اس کو دیکھ سکے جو اسے اس عورت کے نکاح کی طرف لے جائے تو وہ ضرور ایسا کرے، دیکھنے کی اجازت ہے۔ یہ ابو داؤد شریف جلد 1 کی صفحہ 301 کی حدیث پاک ہے۔ مفسر قرآن مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخطوبہ وہ عورت ہے جس کے نکاح کا پیغام دیا گیا ہو یا دینا ہو۔ مخطوبہ کو دیکھ لینا یا دکھوا لینا یہ مستحب ہے۔ دیکھنے سے مراد چہرہ دیکھنا ہے کہ حسن قبح اچھی صورت یا بری صورت چہرے ہی میں ہوتا ہے، اور اس سے مراد وہی صورت ہے جو ابھی ذکر کی گئی، یعنی کسی بہانے سے دیکھ لینا یا کسی معتبر عورت سے دکھوا لینا، نہ کہ باقاعدہ عورت کا انٹرویو کرنا جیسا کہ آج کل کے بے دینوں نے سمجھا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرات المناجی جلد 5 صفحہ 11-12 میں یہ بات لکھی ہے۔